أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام هو الذي خلق الأرض والسماوات سبحانه هو الذي جعل النبي هو الذي وراء قلوبنا وراء محمد ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأعظم المصطفى الأمين المحمود الأحمد الشفيع الذي يشفي العالم سيدي ومولاي أبي الله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتخبين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله وليزيد عنكم الرزق أهل الليل ويطهركم من بعد أما بعد فقد قال سبحانه في القرآن ووصف الصالحين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العلي العظيم النبي محمد یہ سے کے لیے ہزار کی برابری کے لیے پریشانی کے لیے شفاعت کے لیے جتنی جب کا سفر حساب آتے ہیں سے بیدا کو شہدا کربلا کی شہادت کے بنا کے بہترین کے بنا کے سارے آئے ہیں ہر ہر کرم و اہل جزیل پانے کے لیے پورے پاک ہے امام زمانہ میرا فرمان شریف کسی کو اسلام کی تعلیم ضرور ہے زبان کے لیے پورے پاک ہے ہمارے مسلم کے استقبال کے لیے اکرام و حقیق اللہ کے ذاتی پاک عقیدت و محبت کے ساتھ استقبال میں سے قرآن خالق مالک ہم سب کی حاصل کے وقت میں اپنے قبول و منظور فرمایا خدا ہم سب کے ایمان کو ہم سب کے ایمان کو ہم سب کے لیے ہم سب کے دین کے لیے ان صحیح عذاب کا اہتمام کرنے والوں منتظرین اراکین معاورین سب کے لیے سب کے مومنین کے لیے اللہ بشر آخرت کا فرمائے خدا ہم سب کا خاتمہ ایمان کا فرمائے خدا ہم سب کو موت سے قبل توبہ نصوص کی توفیق عطا فرمائے پروردگار عالم سب کا محمد و آل محمد جتنے بھی حاجات لے کے میرے بھائی بہنیں بیٹیاں میرے بھائی میرے عزیز و پاک اس منزل میں حاصل ہیں خدا سب کی حاجت کو روا فرمائے جو پریشانیاں ہیں خدا ہر پریشانی کو دور فرمائے جو مشکلیں ہیں خدا ہر مشکل کو آسان فرمائے خدا تمام حاضرین کو ہر قسم کی وبا بلا عرضی و سماوی سے اپنی پناہ میں قرار فرمائے خدا ہماری مجالس کو زمانے کے امام کے ظہور کی زمینہ سازی کا زینہ قرار فرمائے نکاح لطف حضرت وجود خدا ہم سب کے شان حال فرمائے تمام حاضرین کی دربار میں خدا نے بالکل ناشکری ترقی مراحمت فرمائے اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے تو قبولیت کے لیے حضرت علیہ السلام کے حضور ظہور کے لیے جو مومنات کربلا میں موجود ہیں ان سب کی حاجات کی برابری کے لیے اور اس صدقے میں اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے کل جتنے بھی احباب اپنے گھروں سے نکل کر جہاں جہاں لوگوں سے عزائے ابراہیم میں شامل ہوں گے ان تمام احباب کی صحت و سلامتی کے لیے درود پاک ہے محمد و آل اجازت ہے کہ اس کو شکریہ اور شکریہ سلامتی ہے خدا اپنی بیان کتاب میں اعلان فرما رہا ہے والعصر زمانے کی قسم
ان الانسان لفی خسر، انسان کاروبار زندگی میں گھاٹا اٹھانے والا ہے۔ الا الذین آمنوا، اور وہ انسان جو خدا پر اور خدا کی ولایت کے حاملین پر ایمان لے آتا ہے اور ساتھ ساتھ عمل صالح بجا لاتا ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو حق کی تلقین اور صبر کی نصیحت و وصیت کرتا ہے، یہ چار صفات کا حامل انسان گھاٹے والا نہیں، یہ انسان فائدے ہی فائدے والا ہے۔ اور یہ انسان وہ انسان ہے کہ جس کے لیے میرے رسول نے اعلان کیا تھا، یا علی انت وشیتک هم الفائزون، علی تو بھی کامیاب ہے اور تیری راستے پہ چلنے والے بھی کامیاب ہوگا۔ ذات پروردگار زمانے کو گواہ بنا کر انسان کی حقیقت کو بتا رہا ہے کہ انسان گھاٹا اٹھانے والا ہے۔ سبب یہی ہے کہ وہ ایمان لاتا ہے تو زبان کے حد تک، ایمان کو اپنی وجود میں طاری نہیں کرتا، وہ ایمان کو معلومات سمجھتا ہے، ایمان نہیں سمجھتا۔ میں اپنی پچھلی دنوں کی گزشتہ گفتگو کو سماپت کر رہا ہوں تاکہ نتیجے تک پہنچانے سے کو سمجھ لوں۔ میں نے پرسوں کی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ معلومات اور ہوتی ہیں، ایمان اور ہوتا ہے۔ معلومات ایمان نہیں کہ اللہ ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ عادل ہے، اللہ ہر جگہ ہے، ہر شے کے ساتھ ہے۔ معلومات اور چیز ہے، ایمان ہونا اور چیز۔ فقط ان کو مان کی ان کی وصف و توصیف، جب میں ان کے کہا تو فقط ذات خدا کو شامل نہیں کیا۔ ذات خدا کو جو کہے گا، ذات خدا صاحب ولایت مطلقہ، جو حاملین ولایت خدا ہے ان پر ایمان رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے ولایت کے عنوان میں بہت سی گفتگویں سنی ہوں گی، اور متاسفانہ ولایت اکثر ان لوگوں کا زبان کا کلام و تقیہ ہے کہ جو بیچارے خود سمجھتے نہیں ہیں کہ ولایت کیا ہے۔ ولایت علی ولی اللہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ خود خدا نے تعارف کروایا ہے کہ ولایت کیا ہے۔ خدا تیسرے سپارے کی ابتدائی آیاتوں میں قرآن کی عظمت کے عنوان سے جو سب سے بڑی آیت ہے، اس آیت الکرسی سے متصل فرما رہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جن کا خدا ولی ہے وہ ان کو ظلمتوں سے اٹھا کر نور میں لے آتا ہے۔ والذین کفروا، آقا جوادی آپ اس مطلب میں ترجمہ یہ فرماتے ہیں کہ والذین کفروا، خدا نے اپنی ولایت کے تذکرے کے بعد جو کہا تو مراد یہ ہے جو خدا اور عاملان ولایت خدا کے منکر ہیں وہ کافر ہیں، اور جو کافر ہیں وہ بھی ولایت کے بغیر نہیں ہیں، ان کے بھی ولی ہے۔ کہا جو کافر ہیں ان کے ولی کون؟ والذین کفروا اولیاء الطاغوت، ان کے ولی طاغوت ہیں۔ یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے اچک کر ظلمت میں پھینک دیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ نور سے نکالنے والے اور نکلنے والے یہ اصحاب نار ہیں، جہنم کے ساتھ ہی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔ قرآن اللہ کی جامع کتاب، اگرچہ ہم قرآن کم پڑھتے ہیں بلکہ بولتے بھی کم ہیں، کہیں فوتگی پہ چلے جائیں، کسی بھی ہم تعزیت پہ چلے جائیں، اتوار کے اتوار شیخ صاحبان قومی مرکز میں جمع ہو جائیں اور فرصت مل جائے تھوڑی دیر پہلے آ جائیں مجلس شروع ہونے سے، تو وہاں قرآن کھول کے وہ بھی سورہ یاسین کھول کے پریشان تھا۔ یہ حقیقت ہے، قرآن کہاں پڑھتے ہیں؟ پڑھنا چاہیے بھائی،
قرآن اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھنا چاہیے. مسجد میں بھی پڑھے, امام برگاہ میں بھی پڑھے, کمیونٹی سینٹر میں بھی بیٹھ کے پڑھے, مگر گھر میں بھی بیٹھ کے پڑھو. کیوں؟ قرآن کی آواز جہاں تک گھر کے گوش و کنار میں انسان کی زبان سے صادر ہو کر گونجتی ہے نا, اس منزل پہ رحمت کے فرشتے آ کے تصویر کرتے ہیں. ایک معروف روایت آپ نے سنی ہے, جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر اہل آسمان کو بقائے نور دکھائی دیتا ہے. سمجھانے کے لیے ایسے کرو نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے, بقائے نور کس لیے ہے؟ بقائے نور دکھائی دیتا ہے یعنی جیسے ہمیں زمین والوں کو سورج دکھائی دیتا ہے, ایسے آسمان والوں کو جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ پورا گھر اہل آسمان کو نور کا ایک منور مجسمہ دکھائی دیتا ہے. بقائے نور یعنی اس سے نور پھول رہا ہوگا. اچھا وہ جو قاری قرآن ہے اس کے چہرے کی بات نہیں ہو رہی, بس دیکھیے قاری قرآن کے قرآن کی تلاوت کی منزل کی بات نہیں, پورا گھر اہل آسمان کو بقائے نور دکھائی دیتا ہے. اب ہم میں مثلا اپنی گناہ آلود زبان سے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو فقط وہ منزل نہیں جہاں میں بیٹھا ہوں, نہیں جس گھر میں بیٹھ کے میں تلاوت کلام کر رہا ہوں وہ پورا گھر اہل آسمان کو بقائے نور دکھائی دیتا ہے. کیا دکھائی دیتا ہے یا وہ بقائے نور بن جاتا ہے؟ نہیں, فقط دکھائی نہیں دیتا, وہ اس لمحے بقائے نور ہوتا ہے جو ان کو دکھائی دیتا ہے. یعنی جب انسان اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا گھر نور سے منور ہو جاتا ہے. نور سے منور ہوتا ہے تو ظلمت دور ہو جاتی ہے, اور ہمیشہ شیاطین, عاصف, بدروہیں, انسان کو ٹارچر کرنے والی بیماریاں, بلائیں, وبائیں, وسوسے ڈالنے والے جنات, شیاطین, یہ سب ظلمت کو پسند کرتے ہیں, نور کو پسند نہیں کرتے. اس لیے اگر چاہتے ہو کہ دل وسوسوں سے بچے, گھر میں لڑائی جھگڑے فساد بے برکتی نہ ہو, نحوست نہ ہو, تو لا محالہ ہر روز گھر میں قرآن کی تلاوت آڈیو میں لگا دینا, اچھا کوئی مشکل نہیں, لیکن خود تلاوت تاکہ جب تم قرآن پڑھو قرآن تمہاری زبان سے جاری ہو, وہ قرآن تمہارے وجود کا حصہ بنتا چلا جائے, اور اظہار ہو کہ اللہ کے رسول نے اگر قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا ہے تو ہم ان سے متمسک ہیں, ہم ان سے دور نہیں. محمد چلے آپ کو دیتا ہوں, جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر اہل آسمان کو بقائے نور دکھائی دیتا ہے. بقائے نور وہ جو کرتا ہے. یہی وجہ تھی کہ جب چادر کے نیچے 5 آ گئے اور خدا نے ان کا تعارف کروا دیا تو جبرائیل نے پوچھا رب من ہؤلاء, خدایا یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ اللہ نے کہا نا یہ وہ ہے کہ جن کی خاطر میں نے یہ سارا کون و مکان کو خلق کیا. تو جبرائیل نے پوچھا پروردگار یہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے اور یہ جبرائیل ہے. معذر توحید میں نہ تجاہل عارفانہ زیب دیتا ہے, نہ وہ جبرائیل کا خدا سے مذاق بنتا. واقعتاً جبرائیل تجاہل عارفانہ نہیں برت رہا تھا کہ جانتے ہوئے پوچھ رہا ہو, نہ واقعتاً جبرائیل پہچان نہیں سکا تھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ جب عام قاری قرآن اپنے گھر میں قرآن پڑھے تو پورا گھر اہل آسمان کو بقائے نور دکھائی دیتا ہے, یعنی ان کی آنکھیں بھی نہا جاتی ہیں اس گھر کو دیکھتے ہوئے. تو جس منزل پہ خود 5 نعت کے قرآن جمع ہو گئے ہو تو وہ پورا گھر اور وہ چادر کس منزل پہ ہوگی اور جبرائیل کیسے پہچان پاتا؟
اسی لیے پوچھا تھا اللہ من ہؤلاء، پروردگار یہ ہیں کون؟ اللہ نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلھا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے اور فاطمہ کے بچے ہیں۔ صلوات محمد۔ پر قرآن اللہ کی ایک جامع کتاب، ایسی جامع کتاب کہ جس کے بارے میں خود خدا کہتا ہے بلا وقت بلا یا بسم اللہ کی کتاب میں ہر خوشگوار اس قرآن میں موجود ہے۔ اگر اللہ نے بولے، اگر اللہ نے قرآن میں سب کچھ کو تر رکھا ہے، ہر شے کا بیان ہے، تو اس لیے اس قرآن کو جامع کہا جائے۔ چونکہ یہ جامع کتاب ہے اس لیے اس قرآن میں تکرار نہیں ہے۔ سنیے گا بات، تکرار نہیں ہے، مرار نہیں ہے، یعنی اللہ نے کوئی ایک بات دو دفعہ نہیں کہی۔ استاد جوادی عامری فرماتے ہیں، میں انہی کی بات کو تفسیر تسلیم سے نقل کر رہا ہوں، اس سے انہی کے قول کو انہی کے ذات کے اس میں گرامی کے ساتھ نقل کر رہا ہوں۔ سنیے گا، فرماتے ہیں کہ اس قرآن میں تکرار نہیں ہے، جو اللہ نے ایک مرتبہ بات کہہ نہیں دوبارہ نہیں کہی۔ ہاں اگر دوبارہ نظر آ جائے تو سمجھ لینا منزل آخر یعنی دوسری جگہ پر مفہوم جدا گانا ہے۔ فرماتے ہیں اس قرآن میں اللہ نے 114 مرتبہ تسمیہ مبارک یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل کیا ہے، اور یاد رکھو ہر منزل پہ تسمیہ کا معنی جدا ہے۔ فرماتے ہیں اگر اللہ نے فقط سورہ مبارک کے شروع کے لیے نازل کیا ہوتا تو سورہ توبہ کے شروع سے منہا نہ کرتا۔ اگر موضوع سورہ توبہ کی وجہ سے منہا کیا ہے تو پھر سورہ منافقون اور سورہ تبت کے شروع میں نازل کیوں کیا ہے؟ سنو ہر منزل پر سورہ کے شروع میں آنے والے بسم اللہ کا مفہوم جدا ہے۔ جیسا سورہ ہے، جیسا سورہ کا موضوع ہے، ویسا ہی بسم اللہ کا مفہوم ہے۔ چلیے یہ مثال تو شاید سمجھ میں آئی یا نہیں آئی۔ اگلی مثال جو انہوں نے دی ہے وہ آپ کے اپنے دل کے بہت قریب ہے اور ہم اس کو فوراً اپنے دل میں جگہ دیں گے۔ سننا، وہ فرماتے ہیں عروس القرآن میں یعنی سورہ رحمان میں جو اللہ نے جا بجا کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فرماتے ہیں اس منزل پہ ہر جگہ پہ جہاں پہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا ہے نا، ہر منظر میں مفہوم جو لگانا ہے، مثال دیتے ہیں کہ مفہوم کیسے جو لگانا ہے۔ فرماتے ہیں جب اللہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، فرماتا ہے جنت میں حوری ہوں گی، جنت میں غلمان ہوں گی، جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی، جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، جنت میں لمبے لمبے درخت ہوں گے، ان کی لمبی لمبی چھاؤں ہوں گی، جنت میں موارین کے جام ہوں گے، گاؤں وکیل لگے ہوں گے، انسان ان میں بیٹھے ہوں گے، جو چاہیں گے ان کے محضر میں حاضر ہو جائے گا، نہ دل اکتائے گا، نہ جی بھرے گا، نہ دل اکتائے گا، نہ انسان کو اکتاہٹ ہوگی، نہ رفع حاجت ہوگی، کھائے گا اس میں سے کام نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں جنت کے تذکرے، جنت کی نعمتوں کے تذکرے کے بعد خدا کہتا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو مفہوم اور بنتا ہے۔ مگر جب کہتا ہے نا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ يُخْرِجُ مِنْهُ اللُّؤْلُؤَ وَالْمَرْجَانَ، میں اللہ نے قسمت کے دو سمندروں کو وہاں ملا دیا اور اس میں سے لؤلؤ حسن و حسین کی صورت میں مرجان میں نے دنیا میں بھیج دیے تاکہ جب نعمات جنت کا تذکرہ ہو اور پھر خدا کہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مفہوم اور ہے، مگر جب مالکان جنت کا تذکرہ ہو اور پھر کہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو معنی اور ہوگا۔ جب نعمات کی بات ہو تو مفہوم اور ہے، جب مالکان کی بات ہو تو مفہوم اور۔ درود کہتے ہیں محمد وآلہ۔ سوال تو بندہ حضرت رحمانی تیرے موضوع سے اس ان آیات کا قرآن میں تکرار ہونا نہ ہونا اس کا مفہوم تیرے موضوع سے کیا ملتا ہے؟ سنیے گا، یہ تو لفظ کی آیت کی مثال تھی نا، لفظ کی مثال سنیے، پھر میں عرض کرتا ہوں کہ میں کیوں اس موضوع کو لے کے شامل کیا ہے۔ اور یہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ میں سب کو زبانی یاد ہے، ایک آیت میں ایک لفظ کو خدا نے 2 مرتبہ استعمال کیا، وہی باب وہی سیغہ، یعنی وہی حرف وہی لفظ، الف با یا عین واو عین۔ خدا فرمایا آتیُوا اللہ و آتیُوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی۔ ایک آیت میں 2 لفظ ہیں ایک جیسے،
اگر فقط فرما دینا نا آتی اللہ و رسول و اولی الامر منکم تو مفہوم پورا تھا، جواب وہی تھا، ترجمہ وہی تھا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اولی الامر کی۔ مگر اللہ نے کہا آتی اللہ و آتی رسول و اولی الامر منکم، یہ دو آتی کیوں لے کے آیا؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے لے کے آیا کہ مصداق کی املاک میں فرق تھا۔ جب اللہ کی بابت اطاعت کی بات آئے گی تو املاک میں فرق ہے، جب رسول اور اولی الامر کے بارے بات آئے گی تو املاک میں فرق ہے۔ املاک میں کیا فرق ہے؟ کہ اللہ کے لیے منزل اطاعت عبادت ہے، یعنی اس کی عبادت کر کے انسان اس کی اطاعت کرتا ہے، مگر رسول اور اولی الامر کے لیے، محمد و آل محمد کے لیے، مصطفیٰ اور علی کے لیے عبادت کر کے نہیں، ان کی اتباع کر کے ان کی اطاعت ہوتی ہے۔ چونکہ املاک میں فرق تھا، خدا لفظ بھی جدا لے کے آیا۔ سنیے گا، ان کی عبادت نہیں ہے اس لیے ان کے لیے لفظ جدا ہے، عبادت اس کی ہے اس کے لیے لفظ جدا ہے۔ آتی کو اپنے لیے جدا رکھا چونکہ عبادت کے ذریعے اس کی اطاعت ہے اور ان کی اطاعت ان کی اتباع کے ذریعے ہے، اس لیے ان کے لیے آتی اللہ و آتی رسول رکھا کہ محمد و آل محمد کی اطاعت کرے۔ سنیے گا، اس کے لیے عبادت کے ذریعے، ان کے اتباع کے ذریعے، حتیٰ کہ فقط اس کا ذکر عبادت نہیں، ان کا ذکر بھی عبادت ہے، مگر ان کا ذکر ان کی عبادت نہیں۔ اللہ 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 کرتے جاؤ تو اللہ کی عبادت ہے، محمد 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 کہتے جاؤ تو مصطفیٰ کی عبادت نہیں، اللہ کی عبادت ہے۔ ایسے ہی علی 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 کرو تو یہ علی کی عبادت نہیں، علی علی کرنا بھی اللہ کی اللہ۔ تو بس آگے جان، چونکہ دونوں منزلوں پہ املاک میں فرق تھا، مفہوم جدا کھانا تھا، تو دو لفظیں لے کے آیا۔ مگر ایک اور آیت ہے جہاں ذکر اللہ کا بھی ہے، رسول کا بھی ہے، اور آل رسول کے اوصاف کے ذریعے ان کا ذکر ہے، مگر اس منزل میں لفظ ایک ہی لے کے آیا، اور وہ آیت بھی ہر مومن کو یاد ہے۔ کیا؟ انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ صاحب ایمان ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ نشانی علی کی بتا کے تذکرہ بارہ ائمہ کا سمیت زہرا کے کیا ہے، یعنی اللہ ولی ہے اور محمد و آل محمد ولی ہے۔ مگر اس منزل پہ اللہ نے ایک ہی لفظ کے ساتھ اپنا بھی تذکر کیا، مصطفیٰ کا ذکر بھی کیا، علی اور اولاد علی کا ذکر بھی کیا۔ سنیے گا کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ولایت اس کی ولایت ہے، اس کی ولایت ان کی ولایت ہے، اور منزل ولایت میں فرق نہیں ہے۔ جو اللہ کی ولایت ہے وہی مصطفیٰ کی ولایت ہے، وہی علی کی ولایت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے وہ تو لیسا کمثلہ شیء ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک و ہمسر نہیں، تو پھر آپ نے کیسے کہہ دیا جیسے اللہ کی ولایت ویسے ہی مصطفیٰ کی ولایت ویسے ہی علی کی ولایت؟ وہی ولایت اللہ کی ہے، وہی مصطفیٰ کی ہے، وہی ولایت علی کی ہے۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت کی مثل ہے، رسول کی ولایت اللہ کی ولایت کی مثل ہے۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں ولایت ایک ہے، حامل ولایت اللہ ہے، حامل ولایت محمد و آل محمد ہے۔ اور اس منظر میں بھی فرق اتنا ہے کہ اللہ صاحب ولایت ہے اور یہ حاملان ولایت ہے۔ اللہ ولایت مطلقہ کا مالک ہے اور اس نے اپنی ولایت ان کو عطا کی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے محمد سے کہا تھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر چاہتے ہو کہ تم محبوب خدا بن جاؤ تو مصطفیٰ سے کہو، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب ہو جائیں تو یہ تیری اتباع کریں، یہ تیری اتباع کریں گے، میں اللہ خود ان سے محبت کرنے لگوں گا۔ چونکہ مصطفیٰ کا عمل مصطفیٰ کا عمل نہیں، اللہ کے حکم سے کیا ہوا اور صرف بس مصطفیٰ کی ولایت اللہ کی ولایت ہے اور علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ اب جب کہا جائے گا اللہ کی ولایت، مصطفیٰ کی ولایت، علی کی ولایت، تو مراد وہی ولایت ہے اور جو ولایت علی ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ ولی الذین یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اللہ
صاحبان ایمان کو، اپنے موالیوں کو ظلمت سے نکالتا ہے، نور میں لے آتا ہے۔ والذین کفروا، جو ولایت خدا کے منکر ہیں، یعنی ولایت رسول کے منکر ہیں، ولایت علی کے منکر ہیں، ان کے کافر طاغوت ہیں، ان کے اولیاء طاغوت ہیں۔ یخرجہم من النور الی الظلمات، ان کو نور سے ظلمت میں لے جاتے ہیں۔ توجہ کریے، نور کا معنی کیا ہے؟ تھوڑا ساتھ دیجیے گا۔ نور کا معنی شیزہ کا روشنی، یہی ذہن میں آ رہا ہے آپ کے؟ ظلمت کا معنی یہ بھی معنی ہے، مگر فقط یہی معنی نہیں۔ نور کا معنی ہے وجود، نور کا معنی ہے ہونا، ظلمت کا معنی ہے عدم، نہ ہونا۔ نور کا معنی ہونا، وجود، ظلمت کا معنی عدم، نہ ہونا۔ تو جو کریے گا، اب آئیے، اللہ فرما رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ جن کا اللہ ولی ہے وہ صاحبان ایمان ہے۔ صاحبان ایمان کا ولی خدا ہے۔ خدا کیا کرتا ہے؟ ان کو عدم سے وجود میں لے آتا ہے، نہ ہونے سے ہونا کر دیتا ہے، نہ ہونے سے ہونا کر دیتا ہے۔ یعنی جو ان کی ولایت کے قلعے میں آ جاتا ہے وہ نہ ہونے سے ہونا ہو جاتا ہے۔ یہ قلعے کا لفظ میں نے اپنی طرف سے ساتھ نہیں جوڑا، یہ قلعے کا لفظ ہمیں ہمارے امام رضا نے عطا فرمایا ہے۔ یہ امام رضا کا ہی کہا کرتا ہے کہ جب امام نشاپور میں آئے تو فرمایا قال اللہ سبحان کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخل حسنی فقد آمن من عذابی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں اللہ کا مضمون قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ گیا وہ میرے عذاب سے امان میں آ گیا۔ اور جب نشاپور سے گزر کے خراسان پہنچے تو فرمایا ولا قال اللہ سبحان ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن داخل حسنی فقد آمن من عذابی۔ میرے مولانا رضا نے فرمایا کہ ولایت علی میں اللہ کا مضمون قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ گیا وہ میرے عذاب سے امان میں آ گیا۔ یعنی امام نشاپور میں کچھ اور کہہ رہے تھے، خراسان میں کچھ اور فرما رہے ہیں، نہ نشاپور میں بھی وہی بنا رہے تھے، خراسان میں بھی وہی بنا رہے تھے، کیونکہ اللہ کی ولایت ہی ولایت علی ہے، ولایت علی ہی ولایت خدا ہے۔ اسی لیے امام نے کوئی دوسری بات نہیں کی، بات ایک ہی ہے، فرمایا جو ان کی ولایت کے قلعے میں آ جاتا ہے وہ عذاب خدا سے امان میں آ جاتا ہے۔ کیسے عذاب خدا سے امان میں آ جاتا ہے؟ کہ خدا اس کو عدم سے وجود میں لے آتا ہے، نہ ہونے سے ہونا کر دیتا ہے۔ اب جب تک وہ ولایت خدا کے قلعے میں ہے، ولایت مصطفیٰ کے قلعے میں ہے، ولایت علی کے قلعے میں ہے، تب تک وہ خدا کے عذاب سے امان میں ہے۔ جب عذاب اس ولایت کے قلعے سے نکل جائے گا پھر عذاب خدا کا مستحق ہو جائے گا۔ کیوں؟ پھر وہ وجود سے عدم میں چلا جائے گا، وہ ہونے سے نہ ہونے میں چلا جائے گا۔ اور اگر یاد رکھو یہ ولایت آل محمد کے قلعے میں رہتے ہوئے، یعنی ان کی محبت کو دل میں سمائے ہوئے، ان کے ولایت کے حسن میں رہتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، تو اسی لیے میرے محمد نے کہا تھا من ماتا علی حب محمد و آل محمد ماتا شہیدہ۔ چونکہ اس قلعے میں رہتے ہوئے دنیا سے گیا ہے نا، تو خدا نے اس کو عدم سے وجود دیا ہے، ایسا وجود ہے مر بھی جائے تو مرتا نہیں، زندہ رہتا۔ چونکہ ولایت کی قلعے میں ہے، جب تک اس قلعے میں اللہ کے عذاب سے امان میں، کب تک ولایت کی قلعے میں ہے؟ یہ اس کی مرضی ہے، جب تک رہے، وہاں سے زبردستی نہیں، جب تک اس کی مرضی ہے ولایت کے قلعے میں رہ سکتا ہے، جب تک اطاعت پروردگار میں ہے ولایت نبی کے قلعے میں ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچا سکا یا نہیں پہنچا سکا۔ جب تک اطاعت خداوند میں ہے، اتباع محمد و آل محمد میں ہے، ولایت علی کے قلعے میں ہے۔ جو ہی اتباع محمد و آل محمد سے نکل گیا
اطاعت خدا سے نکل گیا، معصیت خدا میں داخل ہو گیا، اب گویا وہ خود کو ولایت کے گرے سے نکال کے کہیں اور لے گیا، اب اس نے ولایت کو چھوڑ دیا۔ اب ولایت کو چھوڑے ہوئے موت آئی تو پھر ایسے ہی ہے کہ چلتا پھرتا بھی مردہ تھا، مر کے قبر میں مردہ ہے۔ جب تک اطاعت پروردگار میں ولایت علی میں ہے، جو ہی اطاعت پروردگار سے نکلا، ولایت علی کے دل سے نکل گیا۔ اب لاکھ کہتا رہے کہ میں علی بن ولی اللہ پڑھنے والا، میں ماتمی، میں زمین زن، میں سیاپوش، میں عزدار حسین، میں عاشق علی، میں شیعہ علی، اتنے پرچے مجھ پہ ہوئے، جلوس میں جانے پہ اتنی FIR مجھ پہ کٹی ہے، میں یہ میں وہ سے سب چیمپئن شپ ہے اس کے پاس، مگر جو ہی اطاعت خدا سے نکلا، معصیت خدا میں گیا، یہ ولایت علی کے قلعے سے نکل گیا۔ ہم قلعے سے نکلنے کے بعد قلعے کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا، دروازہ کھلا ہے کہ آپ توبہ کر، پھر ولایت علی کے قلعے میں چلا، توبہ کر پھر ولایت۔ اسی لیے تیرا ساتواں امام فرماتے ہیں، من لا یحاسب یوم لیس منا، سنیے گا، فرمایا جو روزانہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر جو اپنا حساب کتاب نہیں رکھتا، روزانہ کی بنیاد پر جو اپنی زندگی کا آڈٹ نہیں کرتا، روزانہ کی بنیاد پر